وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح کے حوالے سے بھائی کا سوال ہے کہ تراویح اور تہجد ایک ہی ہے یا تراویح پڑھ کے پھر تہجد کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اور تراویح کا لفظ یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وغیرہ۔ یہ محترم کا سوال ہے۔ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو رات کی نماز ہے، ٹھیک ہے، رات کی جو نماز ہے اس کے کئی نام ہیں۔ نماز تراویح بھی اس کو کہا جاتا ہے، نماز تہجد بھی عرف میں اس کو کہا جاتا ہے، قیام اللیل، قیام رمضان، ٹھیک ہے، اسی طرح صلاۃ اللیل وغیرہ۔ اور ایک ہی نماز کے یہ مختلف نام ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو تراویح پڑھی جاتی ہیں، یہ سمجھو تراویح یہ تہجد ہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مہینے میں جو 3 دن با جماعت نماز تراویح کا اہتمام کیا، یعنی صحابہ کو پڑھائیں، تو وہ صرف اور صرف 11 رکعتیں پڑھائی تھی، یعنی یہ با جماعت یعنی تراویح جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ الگ سے نبی علیہ السلام نے تہجد پھر نہیں پڑھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تراویح اور تہجد یہ ایک ہی نماز کے دونوں نام ہیں، اور رمضان کے مہینے میں تراویح تہجد ایک ہی ہے، اور یہ اکثر حنفی علماء بھی اس بات کے قائل ہیں۔ صحیح بات بھی یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 3 دن بعد جماعت صحابہ کو 11 رکعتیں پڑھائی تھی، وہ ایک عشاء کے فوراً بعد، دوسرا درمیانے حصے میں یعنی رات کے درمیانے وقت میں، اور تیسرا جو ہے سحری سے کچھ پہلے یعنی آخری حصے میں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر طلوع فجر تک ساری رات میں کسی وقت بھی تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی مطلب اس کو ہم تہجد بھی کہتے ہیں، تراویح کی نماز رمضان میں تراویح کہہ دیتے ہیں، یا قیام رمضان کہہ دیتے ہیں، یا قیام اللیل کہہ دیتے ہیں، یا اسی طرح صلاۃ اللیل، یہ پورا سال اس کا نام صلاۃ اللیل ہے، جیسے کہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر حدیث بھی ہے، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔